اور یہی اللہ فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اور میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز بزرگوں، خدا کے لیے یہ مال اور دولت کا ملنا یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے. اگر مال و دولت ملنا اللہ کی رضا کی علامت ہوتی تو کائنات میں سب سے زیادہ مالدار کون ہوتے؟ حضرت محمد امام الانبیاء سرور کائنات رحمت للعالمین. کیونکہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ. لیکن آپ سنتے آتے ہیں علماء سے، یہ مولوی تھا دستے ہیں وہ جی میرے نبی تھے گھر سے 2 مہینے چولہا ہی نہیں چلتا، اگ نہیں سی بلدی. کیوں نہیں سی بلدی؟ پکانا سے کچھ نہیں سی ہوندی گھر وچ. کھجور نال تے پانی نال گزارا کرتے سن. غزوہ خندق کے دوران صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے نا تو کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ دیکھو نا پتھر باندھے. آپ نے اپنے پیٹ مبارک سے، اپنے بدن مبارک سے قمیض اٹھا کر دیکھا آپ نے 1 پتھر باندھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے. بتاؤ میرے بھائیو، اگر مال اور دولت ملنا یہ اللہ کی رضا کی علامت ہوتی، اللہ کی رضا کی علامت ہوتی تو کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ اپنے نبی سے ناراض تھے؟ ہاں؟ آج ہم نے کس کو کامیابی کی علامت سمجھا ہوا ہے؟ اور ہم سب اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ جب انہوں نے اللہ کی ہوئی نصیحت کو کیا کر دیا؟ بھلا دیا نا، تو ہم نے ان پر سارے دروازے کھول دیے. مال دولت عرش ہے نا وافر مقدار ہے. پھر کیا ہوا؟ حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے نا بما اوتو، اس مال کی وجہ سے جو ان کو دیا گیا، یعنی اکڑ گئے، متکبر ہو گئے. زمین میں چلتے تھے تو یوں اکڑ گئے. اور قرآن کہتے ہیں لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو اس اکڑ کی وجہ سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ اکڑ کے پہاڑ کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے. اکڑ کس بات کی ہے؟ ذرا دیکھنا اپنے پیٹ میں کیا لے کر پھر رہا ہے. 24 گھنٹے گند کی گولی اٹھا کر پھر رہا ہے. اگر وہ گند اندر بند ہو جائے تب بھی زندگی ختم، اور اگر چل جائے کھل جائے بند نہ ہو تب بھی کیا ہوئے؟ ختم. ہاں؟ وہ اگر خوراک کی نالی، وہ جو معدہ آپ کا ہے، وہ یوریٹر جو ہے آپ کا، وہ اگر کھل جائے تب بھی پریشان، اور بند ہو جائے تب بھی پریشان. اور تیرے اندر تکبر کس بات کا ہے؟ کیوں شاید کمال، کس کمال کی وجہ سے تو تکبر کر رہا ہے؟ کون سی ایسی جو تیری ذاتی کوئی اپنی کاوش دکھا دے مجھے، اپنی کوئی ذاتی پراپرٹی مجھے دکھا دے تیری ذاتی ہو، محنت کے بلبوتے پر تو نے حاصل کی ہو. بتاؤ اگر محنت کے بلبوتے پر پراپرٹی بنتی ہوتی تو مزدور کی پراپرٹی سب سے زیادہ ہوتی. محنت وہ سب سے زیادہ کر رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ تو اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ اس کی مرضی ہے، جسے چاہتا ہے کھول کر رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. میرے بھائیو، یہ نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، کسی بھی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب کا کمال ہے. وہ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور مال لے کر بھی آزماتا ہے. دے کر یوں آزمائش ہے کہ آیا مال کے اندر، مال کے نشے میں متکبر بنتا ہے، رب کو تو بھی نہیں بھول جاتا، یا ربوبیت کا دعویٰ تو نہیں کر بیٹھا فرعون کی طرح، نمرود کی طرح. اور مال کے نشے میں ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے، اور لے کر آزماتا ہے کہ کہیں ناشکری تو نہیں کرتا، صبر بے صبری تو نہیں کرتا. ہاں، دونوں طرح سے آزمائش ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب وہ اکڑ گئے اس دیے ہوئے مال سے، اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے اچانک ان کا پکڑ لیا. پہلے ڈھیل دی، باغ لمبی چھوڑی اور گھوڑا شکل میں بہار کی طرح، اور جب یکدم کھینچا نا تو منہ پڑنے آ جاتا.
اخذناهم بغتة، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، فاذا هم مبلسون، اسی وقت وہ نا امید ہو گئے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ جوان پتر ہاتھ سے جناب اربا روپے جیب میں ہے نا، لیکن نہیں بچا سکے. ہاں آگے سنیے کیا کہتے ہیں. فقطع دابر القوم، کاٹ کے رکھ دی گئی دابر جڑ القوم، اس قوم کی، الذین ظلموا، جنہوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا کیا؟ نہ ظلم کیا ہے؟ ظلم کا معنی ہے شرک کیا. کیونکہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کیا. حاجت روا سمجھ کر اللہ کی مخلوق کیا عجیب سی بات نہیں ہے میرے اندر صاحب؟ مخلوق ہے، مخلوق کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی شاہ جی، مخلوق کا معنی کی ہے بنایا گیا. بنانے والا اور ہے، وہ اپنے بنانے میں بھی کسی کا محتاج ہے، اور جو خود محتاج ہے، اور محتاج بھی انجا آتا کہ پھر نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے کھل جاوے تھے بند نہیں کر سکتا ہے، بند ہو جاتے کھول نہیں سکتا. ڈاکٹر کو لستے تو دونوں کہتا ہے رہا میں نے چندہ دیو شرینے لے کے آؤ تو میں تھوڑا میٹر دے بل زیادہ آتا ہے اس سے تمیز بند دے ہوں. کمال والی بات نہیں ہے. جب رب رسے تے مت خود سے نہیں مت خوش دیے، سمجھ آ رہی؟ ہاں. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اور ساری صفاتیں کارسازی کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. کوئی بچائے نا ان کو، اور جن کو وہ اللہ کے سوا اپنا مشکل کشا، حاجت روا، داتا، گنج بخش، لجپال سمجھتے تھے، کون میں سے کوئی ان کو بچا سکا؟ کوئی بچا سکا؟ پھر بولو نا الحمدللہ. ساری صفاتیں کارسازیہ، یہ بچانے والا بھی اور ڈبونے والا بھی، زندگی دینے والا بھی اور زندگی لینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اللہ کے سوا رب العالمین، وہ اللہ جو سارے جہانوں کو کیا ہے؟ رب ہے. قل ارائیتم، ساتویں عقلی دلیل ہے. قل، میرے پیغمبر فرما دیجئے، ارائیتم، بھلا بتاؤ نا، ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ تمہارے کانوں کو لے جائے، وابصارکم، اور تمہاری آنکھوں کو لے جائے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر کیا لگا دے؟ ٹھپا لگا دے. من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، کون ہے اللہ کے سوا جو تمہیں یہ واپس لا کر دے؟ ہاں جی بدلاؤ نا. پوچھ رہا وہ اللہ پوچھتا پیا، میں نہیں پوچھتا پیا. دیکھ لو ترجمہ کیا ترجمہ جی ظفر بھائی. کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے؟ بتاؤ، پوچھنا پہ اللہ اکبر اللہ. قل ارائیتم، بلا دیکھو تو صحیح، ان اخذ اللہ سمعکم، ان اخذ اللہ سمعکم، اللہ تمہیں ڈورا کر دے، وابصارکم، اور تمہارے اندھا کر دے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا کر تم سے سمجھ اور کی طاقت ہی واپس لے. من الہ، کیڑا معبود ہے؟ کون مشکل کشا ہے؟ کون حاجت روا ہے؟ کون داتا ہے؟ کون گنج بخش ہے؟ کون لجپال ہے؟ یأتیکم بہ، اللہ کے سوا جو تمہیں یہ واپس کر کے دکھائے. ہاں جی. اچھا یہاں پر نا یہ آنکھ، کان اور دل واپس لینے سے ظاہری بھی مراد ہے، ہو سکتے ہیں باطنی بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ راجح بات باطنی ہے. ان کے کان بھی تھے
سنتے تھے کان سے؟ مشرکین نہیں سنتے تھے؟ آنکھیں بھی تھیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو ڈورا کر دیا, اندھا کر دیا, یا دل ہی ان کو کیا کر دیے. نہیں, مراد ہے کہ جب انہوں نے ضد اور عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی بات سے منہ موڑ لیا, تو اللہ نے ان کی اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے اندر سے سمجھنے کی طاقت بھی واپس لے لی. سمجھنے کی طاقت واپس لے لی. اسی وجہ سے مہر لگتی ہے. ابو جہل اندھا سی, ابو جہل اندھا تھا, ڈورا سی, پاگل سی نہیں, علاقے کا بڑا چودھری سی, علاقے کا بڑا. اور میں نے اگلے دن آپ کو بتائی یہاں پر اخنس بن شریک اور ابو جہل دونوں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے. اخنس بن شریک ابو جہل کو کہتا ہے یہاں تیرے اور میرے سوا کوئی آدمی نہیں, سچ سچ بتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا محسوس پاتا ہے, سچا کہتا ہے یا جھوٹا؟ اسے کہ قسم خدا دی ہے تو سچا. کیا کہتے ہیں؟ اللہ دی قسم محمد ہے تو سچا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں محمد کی بات مان لوں تو ساری سرداری کیا ہو جائے گی, چلی جائے گی. ہر شہد ہو جائے جان گے, میرے پلے کی رہ جیسے. بس اس دنیا پیچھے آپ گئی, بس گھر نہیں ہوئی. ورنہ سمجھدار تھا. بھائیو بتاؤ نا, ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ. وہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس کو اس کی سمجھ واپس لوٹا دے, اس کو سیدھے رستے پر چلا دے. یأتیکم بہ, انظر دیکھو میرے سونے پیغمبر, کیف نصرف الآیات, کیسے ہم پھیر پھیر کے نشانیاں بیان کرتے ہیں. ثم ہم یصدفون, اور پھر بھی کیڑے بدبخت ہیں, ان کے منہ موڑی جانا. ثم ہم, بڑی عجیب گل نہیں ہے کہ میں انہوں نے ایک ایک نشانیاں کھول کھول کے دکھا رہے ہیں. اللہ ہے, اللہ کہتے ہیں میں ان کے سامنے ایک ایک نشانی کھول کھول کر بیان کرتا ہوں, مختلف انداز سے بیان کرتا ہوں, لیکن پھر بھی وہ کیا کر رہے ہیں, قرآن سے کیا کر رہے ہیں, منہ موڑی جاتا ہے. اور جب منہ موڑنے کون ہے جا سکتے. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.